نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت زندہ، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھو بآواز بلند۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی، والفاطمہ فوق راسی، والحسن یمینی والحسین یساری، وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نسلی شیعہ ہیں، میں کوئی نسلی شیعہ نہیں، سمجھ آ رہی؟ برادرات، میری بات ان سے ہے جو علم کے ٹھرکی ہیں، ان سے نہیں ہے جو سر کے ٹھرکی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ ان کو علم کی چونکہ ضرورت نہیں ہے تو وہ جاکروں کے کہنے پہ بخشے ہوئے ہیں، تو یا علی کہہ دیا تو قرآن کا ثواب ہو گیا، تو قرآن نہیں پڑھ دینا، قرآن پڑھ کے دیکھنے قرآن کہتا کیا۔ تو آپ یہ بات ہے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بندے کے سامنے بندہ ویسا کھڑا ہونا چاہیے نا جیسا آگے ہو، تو جس بندے کو کلمہ بھی نہ آئے وہ مولوی سے بات کیا کر سکے؟ ہم بتاؤ میری بات،
سمجھ آئے؟ پہ جو بندہ انٹرنیٹ پہ کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکا وہ محرم مولوی کو چیلنج کیا کرے گا؟ وہ ہنسے گا نہیں؟ یہ کس بات کی مولی ہے جو مجھ سے بات کر رہی ہے؟ اس کو تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ اب میری طرف دیکھنا ہے برادران محترم، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آپ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں، آپ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور خاندانی شیعہ نہیں، میں شیعہ نہیں، میں شیعوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ برادران محترم، نہ میرا خاندان شیعہ ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ الہی آمین۔ بھائی کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں پھر ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں، نہیں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ میں نے پوری دنیا کا نام لیا، یہ کچے کھو والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، کو سمجھ آ رہی ہے؟ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں میری بات کو غلط ثابت کرے، اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی آنکھ اتار کر آج یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی آنکھ اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ میرے سامنے یہیں ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ میں سمجھ آ رہی ہے نا کوئی بات؟ اصل میں نا مولویوں نے لوگوں کے ذہن میں غلط بات بٹھائی ہے، نقل کفر نباشر نعوذ باللہ، شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے شیعہ وہ ہیں، میں نہیں نام نہیں لے رہا، اس لیے شیعہ وہ ہیں کیونکہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ نہیں ہو میرے دوستو، یہ تمہارا غلط پراپوگنڈا ہے، تمہاری غلط سوچ ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا نا تو میری سمجھ میں آ گیا، یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اصل میں یہ بے وقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں یہ بے وقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے۔ شیعوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ شیعہ اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا ہے، اور تم اس طرح صحابہ کو مانتے ہو جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا ہے۔ تمہارا اور ہمارا ماننے کا کلیہ علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے، طریقہ علیحدہ ہے۔ اگر پھر بھی تم ضد پہ اڑے ہو، او کیمرہ مین کھڑے ہو نا، ذاکروں بھائی تو کھڑا ہوتا ہے تو مولویوں کا بیٹھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھو بازی بلند، اوکے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو بھی تو دکھائے نا، مجھے ہی دکھا رہا ہے، میرے اوپر کیمرہ نازل ہو گیا کہ میرے اوپر رہے گا، اس کو آگے پیچھے بھی کر۔ صلوات پڑھو بازی بلند، ویسے سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارا ماننے کا کلیہ علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے، طریقہ علیحدہ ہے۔ اگر تم پھر بھی ضد پہ اڑے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے، تو پھر لکھ لو قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں کیا ہے، لکھو۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے،
لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی؟ وہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ اے سنا دنیا والو، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شیعہ ہی نہیں ہے، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے، اور وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے کہ جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ اچھا جاؤ پھر نہیں مانتے، قاری صحابت کی جان تو جا سکتی ہے لیکن آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے۔ کوئی سمجھ آ رہی بھائی؟ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، پہلے بھی نوکر تھے، اب بھی نوکر ہیں اور نوکر ہی رہیں گے، لیکن آل محمد کے دشمن پر پہلے بھی لعنت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کیا نوکران؟ میری مجلس شروع ہونے لگی ہے۔ موضوع دین میں ہے کہ مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شیعہ سنیں دوستو، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ اور میں نے پہلے کہا تھا میری سمجھ ان کو نہیں جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سر والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی۔ مجلس تو بڑی ہوئی ہے، کیا پڑھا ہے یہ نہیں پتا کیا پڑھا ہے، نعرے بڑے لگے ہیں۔ تو داخل کو ویسے ہی شوق ہے ہاتھ بلند کرانے کا۔ تو میں تو اکثر کسی کو کہتے ہیں ان کو نعرہ مارے یا نہ مارے، مجھے کیا، میں نے تو بات کرنی ہے۔ اگر بات میں وزن ہوا تو نعرہ خود بہت لگے گا۔ اگر زبانی خود نعرے مروائے تو اس کا کیا مانا ہے؟ اتر معیار ہی کو نہیں ہوتا۔ ان کو شوق ہے ہاتھ اونچا، ہاتھ اونچا، اور کل کے اندر تمہارا ہاتھ نیچے رہے گا، ایک ہی ہاتھ ہے جناب عباس کا جو بلند رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تم اپنا ہاتھ بلند کرواتے ہو، بلند کراؤ، بند کراؤ، کی ہو جائے گا بلند ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا تمہارا ہاتھ بلند کریں گے؟ نہ ہمارا ہاتھ جو کہ بنا رہا ہے نعرہ، نیچے ہاتھ بھی تب بھی نعرہ ہے، اونچی بولے تب بھی نعرہ ہے، نیچے بولے تب بھی نعرہ ہے۔ ہن میری مجلس سنیے، میری طرف دیکھنا۔ افسوس مجھے یہ آتا ہے کہ آپ میں سینس نہیں ہے۔ شیعہ مذہب سچا ہے لیکن بندے بیکار ہیں۔ ہن سمجھ آئی نا؟ بندوں میں کوئی سینس نہیں ہے کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے، کیا تبلیغ ہوتی ہے، تمہیں تبلیغ کا ہی نہیں پتا۔ اور یہ کبھی بھی لوگ شیعوں کو کافر نہ کہتے۔ اگر بندہ کوئی ذمہ دار کھڑا ہو کے بتاتا شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے، شیعہ کہتے کسے ہے، سمجھ آتا؟ جب تم سے پوچھی نا کسی نے شیعہ کون ہوتا ہے، تم نے بندہ وہ آگے کھڑا کیا جس نے کہا دلی دلی ہے کہ گلی گلی ہے کہ گلی گلی ہے، تو پھر تم نے کیا سمجھانا تھا قوم کو؟ سمجھا نہیں تھا۔ اگر وہ گیا تو پیچھے دوسرا اس نے کہا تینڈا، انہوں نے کہا دوسرے کا نہیں مہنڈا۔ تو تم شیعہ سمجھا ہی نہیں سکا جب تجھے پتہ ہی نہیں شیعت کہتے کسے ہیں، شیعہ بنتا کیسے ہے۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور امام بھی وہی سچا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگنی میں بھی نہ ہو، نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے۔ لو بھائی شیعہ سنی دوست، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصفات ہے۔ گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ شیعہ سنی دوستو، اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند۔
بھائی ہوں سمجھ آ رہی ہے ہے؟ مولوی کہتے ہیں شیعوں کے مولوی، شیعوں کے ذاکر لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ تو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ تو جملے کی سمجھ آئی ہے کہ ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے؟ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی میں لغت میں 72 معنی ہیں، بولو کتنے؟ پھر بولو۔ تو سنو، شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار۔ ان کو لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لفظ لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہے، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغت کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی تابع دار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہے، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر فرقہ شیعہ نہیں، ہر تابع دار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں۔ تو شیعہ کون ہے؟ لیکن دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے کہ جو بعد رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ ان کو سمجھ آئیے؟ اچھا، گاؤں کا ماحول ہے اور آسان کر دیتا ہوں، ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ جو پہلا مانے وہ شیعہ ہے، تو جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ کیا کرے؟ پہلا امام مانے تو پھر شیعہ۔ اچھا، مولوی کی سمجھ نہیں آئی تو ملنگوں کی زبانی سمجھا دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر بے بانگے دوہل کہے دمادم مست کلندر علی کا، اور جو کہنا پہلا نمبر یہ ہے شیعہ۔ تو جو کہ چوتھا نمبر وہ کون ہے؟ وہ ہے غیر شیعہ۔ انہیں اس کو ذہن میں رکھنا، تو میں نے آیت کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا جس نے مجھے شیعہ کیا تھا۔ انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میری تو دیکھنا، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ ابراہیم۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلی مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر پہلے شیعہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم شیعوں میں سے۔ اچھا، شیعہ کون ہوتا ہے؟ یہی تو میں نے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ تمہیں ترجمے کی سمجھ آ جائے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ نا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، تو آہاں پتہ کرتے ہیں کہ واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے؟ مانے تو پھر شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، پھر مانا تو ہوگا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔
میں لاہور شہر کے اندر نا ٹاؤن شپ میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو اشتہار پہ لکھا گیا نا سابق دیوبندی، تو میری برادری مجھے بڑی دیکھنے کے لیے آئی، کوئی سننے کے لیے آئے، انہوں نے ٹاپک دیا کہ آپ شیعہ کیوں؟ میں اس موضوع پہ مجلس پڑھا تھا، تو میری برادری کے مولوی نے رکا لکھ دیا کہ قاری صاحب شریعت کی کتنے حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا او مولوی، تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہتے ہیں لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ کتنی مرتبہ؟ ذرا اونچی بول، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا او مولویو، تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آیت پڑھی ہے، پارہ نمبر 23 ہے سورۃ الصفات سے۔ اب دوسری آیت پڑھوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ اچھا، قرآن نے 2 ہی تو راستے بتائے ہیں، یا نبی کا شیعہ، یا نبی کا دشمن، یا تو شیعہ بن کے نبی کا تابع دار ہو جا، یا پھر کچھ اور ہو جا۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 2۔ جو تیسری آیت میں شیعوں کا اللہ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ جو آج مولوی 1400 سال بعد کہہ رہا ہے نا مسجد میں کھڑے ہو کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، یا علی مدد نہ کہو، یا رسول مدد نہ کہو، علی بھی غیر اللہ ہے، نبی بھی غیر اللہ ہے۔ تو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں آیت نازل کر کے مولوی کے منہ پہ تماچا مار کے ہمیشہ کے لیے مولوی کا منہ توڑ کے رکھ دیا، کہا آج سن لے، اللہ فرماتا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا، شرک تھا یا بدعت تھا، تو جناب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو۔ تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو سمجھاتا اور کہتا او میرے شیعہ، مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ وہ سمجھ آ رہی نا؟ مجھ سے کیوں مدد مانگتا؟ تو اللہ سے مانگے۔ چلو موسیٰ کو چھوڑتا، اللہ کا حق بنتا تھا، اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا، اس کو کہو یہ تجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے، یہ مجھ سے مدد مانگے۔ نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا۔ ہوں سمجھ آ گئی نا؟ اللہ فرماتا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ عقل کی اندھو، اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ اچھا، کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ لو بھائی، چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، ایسی۔ پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی، چاہے وہ کسی ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا پھر ایسا دنیا پر کا کوئی ڈنگر ہو، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، تیسری آیت چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے قرآن سے لفظ شیعہ پر، اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ولاء علی کا جمپ آ جائے گا۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے۔ سن اللہ فرماتا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا حشر کے دن ہم تمام منکروں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اچھا، کتنی آتی ہوئی ہیں؟ ہوں 5ویں آیت پڑھوں اور پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے فی شیع الاولین، شیعہ ہی پہلی امت ہیں۔ انہوں کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 5۔ جو میں نے 5 طرح کے صدقے میں 5 آیتیں پڑھی ہیں، اب تم تینوں کے صدقے میں 3 ہی پڑھ کے دکھا دو۔ میں نے 5 طرح کے صدقے میں 5 پڑھی ہیں نا۔ کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے تو بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن سے مجھے ایک آیت ہی اپنے نام کی پڑھ کے دکھائے۔ میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وعدہ میں نے وہ کیا ہے
وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. زندگی بھر کسی سے مسئلہ سنا ہو میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا, مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا, بالکل میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا. اگر سنا نہ ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. سمجھ آ رہی ہے نا. شیعہ سنی دوستو, یہ تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے, لیکن یہ وعدے نہیں کرتا کہ سکے شیعوں سے ہے. سمجھ آ رہی نا. مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے لکھا کہ ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے, لہذا حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے, لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث, لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث, باب ہے شین والا. وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہتا ہے اس لیے غلط ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے, اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا, اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا, بارے کس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ وہی تو زبان لکھتا ہے کہ قرآن گواہ ہے, آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہی تو زمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے, وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں. ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور میں نے کہا مسئلہ میں نے وہ سنانا ہے, ساری زندگی سنا ہوگا تو کھڑے ہو کے ٹوک دینا, میری طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ کے, اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ نور کا ممبر لگایا گیا, اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ کے, حضرت ابراہیم اپنی کرسی پر بیٹھ کے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے, اس پر ایک نوری سوار ہے. نور کا ناکا ہے, اس پر ایک نوری سوار ہے. سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے, سواری بھی نوری ہے, سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. تو دیکھ کر فرماتے یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی فرشتہ ہے, کون ہے؟ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبد الوہاب روپنی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر ہے کہ لکھ لو. وہی تو زمان لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے؟ جب پوچھا نا سوار کون ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے, یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, یہ سوار میرا بھائی علی بن ابی طالب. یہ سوار میرا بھائی, اس کو پوچھو یہ سوار میرا بھائی علی ہے, بولو میرا بھائی. حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا, آج جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب پوچھا نا یہ کون ہے, اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے, یہ علی ہے, اور علی کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, یہ علی کے شیعہ ہیں. یہ علی کے, پھر بول یہ علی کے, اونچی بولو یہ علی کے, پھر بولو یہ علی کے. وہی تو تمام وہابیوں کا مولوی ہے, شیعوں کا نہیں. اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ. دیکھتا پھر ابراہیم سے رہا نہ گیا, فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے. حضرت ابراہیم کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے, حضرت ابراہیم کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے.
ये शिया भी अली का है, हदीसों ने बताया है। अगर शिया है काफिर तो नया काबा बना लो, ये काबा दो मासूम शियों ने बनाया है। माशाल्लाह। कोई मलाइका ने ऑनलाइन कैमरे लगाए हुए हैं, जिसने मौला की वलायत का इकरार ना किया, समझ लेना कि इनकार वलायत निकला जाएगा। ऊंचा बोल के, पन्ना खोल के बोलो बोलो सकीरा भाई समझाइए। कहा मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे अली के शियों में दाखिल करे। अगर हजरत इब्राहिम की दुआ तुम्हारी इस किताब में अभी तक लिखी ना हो, मौलवी तुम्हारा ना हो, किताब लुगातुल हदीस ना हो, बाप शीन वाला ना हो, तो मैं मुझे लिखा हजरत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यत अलीयन, ऐ अल्लाह मुझे अली का शिया बना दे। वही तो ज़मान लिखता है, इब्राहिम के दुआ के अल्फाज अभी ख़त्म नहीं हुए थे, आवाज़ खल्क़ जिब्रील फरमाया, जब जी रब्बे जलील कहा जल्दी करो जाके मेरे मोहम्मद से कह दो हमने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, बेशक इब्राहिम तो अली के शियों से। उनको समझ आइए। अच्छा, राखा मौलवी के सर पे कुरान, पूछ इब्राहिम को मौलवी है कौन है? नबी है, सिर्फ नबी नहीं बल्कि खलील है, खलील भी नहीं बल्कि खुद इमाम है, इमाम भी नहीं बल्कि जद्दी अंबिया है। फिर हजरत इब्राहिम को क्या ज़रूरत पेश आई कि इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे अली का शिया बना है। रखना मौलवी के सर पे। पहले तो पूछेगा किसे से? जुमेरात वाले मौलवी से। इसको तो पता ही नहीं, अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं, अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। लोगों ने कहना मौलवी को मस्जिद निकालो, कि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है। विचों मैंने कहा दुआ करो कोई विचों शिया होए, कोई चबल दा पुत्र हो तो शिया ना होए, बंदे को विचों शिया होना चाहिए ना। है बात सोच शिया सुनी दोस्तों, जब मैंने अपनी आंखों से इस इबारत को पढ़ा ना कि जब हजरत इब्राहिम जैसा नबी ये दुआ मांग रहा है अल्लाह मुझे अली का शिया बना, तो मुझे समझ आ गई कि जब हजरत इब्राहिम जैसे नबी का अली के बगैर गुजारा नहीं, तो मैंने भी सोचा बरकारी तेरा भी अली के बगैर गुजारा। तो समझ आ रही है? रख मौलवी के सर पे कुरान। हजरत इब्राहिम ने ये दुआ क्यों मांगी? पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, आप डर तो नहीं गए? अच्छा, किन से डरते हैं? मौलवियों से? बिल्कुल नहीं डरना। ये मेरी केसर हो रही है रिकॉर्ड, ये मेरी केसर हो गई है रिकॉर्ड। ले जाओ इस केसर को, इनको मस्जिद में लगा के सुना लो, मस्जिद में ना माने हुजरे में बिठा लो, हुजरे में ना माने नमाजियों में बिठा लो, अगर कहीं भी ना माने तो फिर हलवे पे बुला के सुनाओ, क्योंकि हलवा मौलवी की कमज़ोरी है। नहीं कमज़ोरी है, हलवा खाने के लिए तो मुफ्ती मुजीबुर रहमान भी आ गया था, समझा है? जब मैं भी शिया नहीं था बड़ा हलवा खाता था, बड़ा हलवा। अब जब शिया होंगे बिल्कुल हलवा नहीं खाता, अब सिर्फ हाज़री खाता हूँ, समझा? आज मुझे समझ आ गई कि हलवा खाने से बंदे ही मेंटल हो जाता है, हाज़री खाने से बंदे की अकल बढ़ती है, इल्म बढ़ता है, शऊर बढ़ता है, समझ बढ़ती है। तो दलील भी नकदम रख दी। जब मौलवियों के सामने हलवा आता ना, हलवा इधर हलवा आता है, उधर फिर मौलवी में जलवा आता है। जब जलवा आता है फिर आउट ऑफ सेंस होता है, फिर हलवे की खुशी में सामने हलवा होता है, फिर मेंटल के हलवे को हलवा नहीं कहता, फिर कहता हवला है। ये केसर हो रही है मेरी रिकॉर्ड। मैं पाकिस्तान के अंदर ना किसी जाकर का जिम्मेदार हूँ, न किसी और मौलवी का जिम्मेदार हूँ, लेकिन अपने पूरे मदहब का जिम्मेदार हूँ। लिख लाओ कि जब तक मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मदहब शिया को गलत साबित करके चला जाए। आज तुझे मैं बताता हूँ, हज़रत इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे। फिर ये दुआ क्यों मांगी, अल्लाह मुझे अली का शिया बना? बड़ा जुमला मैंने कहना, अब सुनना तुमने है, समझना है। हज़रत इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे, लेकिन ये भी जानते थे जब तक कोई बंदा अली का शिया ना बना जन्नत में जा सकता ही नहीं। जा सकता? बोल हाँ, जा सकता। अच्छा, ये पता कितनी किताबों में हदीस है? मेरे भाइयों की 114 किताबों में। जरा बोल हाँ, जरा 100, जरा ऊंची बोले 100।
اور مزے کی بات ہے انہیں 114 کی 14 کتابوں میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں. ساری میری برادری کی کتابیں ہیں جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. سمجھا؟ کتنی کتابیں ہیں؟ اور بولو یار بولو دسنیاں میں نے تسی بولو تو بھی آواز آ 100 پھر بولو 100. تمہاری 114 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. آج سارے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ جنتی. ہوں میرے ساتھ نہیں لڑنا، نہ میرا سر پاڑنے واسطے راج کھلونا ہے، کیونکہ میں نے حدیث نہیں بنائی، حدیث نبی پاک نے فرمائی ہے 73 فرقے کل ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. ہوں سمجھ آ گئی نا؟ 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر سارے 73 فرقے ایک جیسے ہوتے تو یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. اب 72 جا رہے ہیں جہنم میں، ایک جا رہا ہے جنت میں. اب سمجھ آ گئی؟ 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں، 72 فرقے 73 جیسے نہیں. یہ 72 فرقے جو ایک جیسے جہنم میں جا رہے ہیں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. 72 کا سب کچھ ایک ہے. نہیں سمجھائی تو آسان کہہ دیتا ہوں، 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کے روزے کے ساری اور افطاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے. اور آسان جملہ کہہ دوں 72 کا نواز شریف بھی ایک ہے. ان کو اور مت لاہور والا سمجھ لو نہیں، مقصد امام شریف بھی 72 کا ایک ہے. وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں، اگر ہوتا کلمہ ان جاتا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتی اذان ان جاتی، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتا امام ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، وہ جا رہا ہے نا جنت میں. تو اس بات کی بین دلیل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری اور افطاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی، اونچی بولو امام بھی، پھر بولو امام بھی اور ہے. ان کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا. ہر بندہ کہے کہ وہ 73واں فرقہ میرا ہے، میں ہی جنتی ہوں. شیعہ کسی مولوی کے سامنے کہہ دینا ہم جنتی ہیں، مولوی کے طلاق ہونا والا قوت الا باللہ، شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں. تو پھر اب جوڑ بننے لگی ہے، اب جوڑ بننے لگی ہے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. ہر بندہ کہے کہ وہ جنتی فرقہ میرا ہے. شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں، ہمارے کہیں گے نہیں نہیں ہم جنتی ہیں. تو مسئلہ حل نہ ہوا. کیسے حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، اپنے فیصلے کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس چل. ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں. ایک بار چل صحیح میرے نال چلنا، گھر چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا تو شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. نہیں تو پھر کتنی کتابیں ہیں؟ 100. اونچی بول. ہاں 100. پھر بولو 114. لو جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. ٹھیک ہے؟ کتنی کتابیں ہیں؟ 100. ان میری طرف دیکھنا ہے. 100. لو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، وحیب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے السواق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے. آٹھویں کتاب ہے الجہ المطالب، ملا عبید اللہ مصری اہل سنت لکھتا ہے. نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو
19 सफ़हानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है तज़किरतु ख़वातिरिल उम्मा व सन्नत सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फ़राइदुस समतैन अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है तफ़सीर कुर्तुबी अल्लामा कुर्तुबी अहले सुन्नत लिखता है। 15वीं किताब है वजाबा लिल मनाक़िब किराबा डॉक्टर तहरुल कादी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सही हम फातिमा लिखाओ। लिखो रावियों के नाम अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन इब्न अब्बास अन नबी सईद खुदरी अन उम्मे सलमा अन नबी ज़र गफ़ारी अन मिक़दाद बिन अस्वद अन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इन्न नबी फक़बाल अली फ़कान नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्न हाज़ा वसिय्यतहु लहुमुल फ़ाइज़ून यौमल क़ियामा या अली अंत वसिय्यतुका फिल जन्नह या अली अंत वसिय्यतुका राज़ियीन मज़ीयीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल साहबी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द-गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्ह के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फ़क़बाल अली हाज़िर करार आए। मेरे मौला का आंदा था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया और लगा के कसम उठा के फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका है तो एक मौलवी चल सीधा दोज़ख विच तेरा मौला अली दी गिला वाला टोकन वास्ते बढ़िया लफंगे वास्ते नहीं बने। पैदा हुए हैं जो सिर्फ उमंगों के वास्ते। जन्नत खोली है सिर्फ अली के अली के बुग़्ज़ में जिनकी गुज़री तमाम उम्र, जन्नत नहीं है ऐसे लफंगों के वास्ते। भाई समझ आइए। तो जन्नत के जाएंगे, मज़हब उनका शिया होगा, ईमान उनका हैदर करार होगा। जिन्होंने नक पुंजन की जांच नहीं भावें उस चवल दियाँ हड्डियां च गोया फसे हुए है। उसने भी शियों के खिलाफ हथियार रखा, हथियार, लेकिन सारा साल हथियार बस्से में रहता है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है हथियार बस्से से बाहर आ जाता है। पता क्या हथियार है? मौलवी ने एक आयत याद की है शियों के खिलाफ, लेकिन पढ़ता मुहर्रम में है, आगे पीछे नहीं। जब मुहर्रम का चांद रात को नजर आया, मेरे भाई ने स्पीकर सर की वेले खोला और पढ़ना शुरू किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। खबरदार, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो। बल अखयाम, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं कैसे जिंदा है। ये आयत पढ़ के ना ज़हर शियों पे घुलता है, गुस्सा शियों पे निकलता है। शिया पागल हैं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये जिंदा का मातम कहते हैं, मातम करना हराम है। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये जिंदा को रोते हैं, रोना हराम है। और बोलो कहीं जाना आज जिन्ने मुहर्रम सफर दे सारे जुम्मे ने वो तुम्हारे ते लग दिन। हर मच्छ से आवाज आती है शहीद जिंदा है, मातम हराम है। मैं कहता हूँ ओ मौलवियो, मैं आया हूँ तुमसे। ये बात तो वो करे जिसका पहले अपना ईमान हो के शहीद जिंदा। जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता, उसे क्या हक है शियों को कहे शहीद जिंदा है? इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा है। कि जब शिया मातम कहते हैं ना मातम, तो मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा है। ये मानता नहीं है शहीद जिंदा ना, इसका ईमान है। मैं दलील वो दे के जा रहा हूँ, अगर 10 साल तक सारी जिंदगी भी गलत होगी मुंह मांगा इनाम दूंगा। इन्हें मेरे भाइयों का कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा है। ये तो शिया मातम कहते हैं ना मातम, तो मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा। मानता नहीं ना, इसका ईमान है शहीद जिंदा। दलील सुन लो, शिया मातम कहें तो कहता है शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ तेरा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा। दलील सुन ले, शिया मातम करें तुम कहते हो शहीद जिंदा मातम हराम। मैं कहता हूँ अगर चलो हाँ अगर तुम्हारा ईमान है शहीद जिंदा मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते हैं। बता हाँ अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा, हम शिया क्या करें? फिर पता क्या कहता है? खत्म दबाओ, खत्म दबाओ, खत्म दबाओ। पूछ खत्म तेरी माँ का दवाई, हुसैन तो जिंदा है।
ان کو سمجھ آئی ہے؟ اے ماتم نہ کرو، کیوں شہید زندہ کیا کرے ہیں؟ کچھ ایسے اٹھا سنٹھ بیگوے پڑھ کے بخشو، پڑھ کے میں کہتا ہوں او بخشو، بتا ہاں کس کو بخشیں؟ تجھے تو یہ نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے؟ ہر بندے کو بخشا نہیں جاتا، بخشا اسے جاتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں، جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو۔ اب کس حسین کو تو کہتا ہے قرآن پڑھ کر بخشو؟ جو حسین بذات خود قرآن ہے۔ ان کو سمجھ آئی نہ، اگر ان کا ایمان ہوتا ہے شہید زندہ، یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا۔ اس نے ختم دعا کے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں شہید زندہ، کیونکہ ختم ہوتا مردے کا، زندہ کا تو ہوتا ہی نہیں۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک ہے ختم والے، دوسرے ہیں بے ختمے۔ کیڑے؟ بے ختمے، جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں۔ ان کو بھی جوش آتا، یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے، ایمان بے ختم ہے، تب نہیں شہید زندہ۔ دلیل دوں؟ شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے، ایمان بے ختم ہے، تب نہیں۔ سن لو، شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہید زندہ۔ جب پر شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے، شیعہ کہے یا علی مدد، یا عباس مدد، یا حسین مدد، پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، وہ کوئی زندہ ہے؟ ماتم کریں تو پھر زندہ، مدد مانگے تو پھر زندہ نہیں۔ ہوں سمجھ آ گئی؟ نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ ہے، نہ بے ختمیاں دا ایمان ہے شہید زندہ ہے۔ وہ کہیں گے شیعہ تمہارا مولوی قاری صحابت سیال کوٹیا سپیکر میں کہہ رہا تھا، ہم دونوں کا تو ایمان نہیں شہید زندہ ہے۔ شیعہ تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے۔ وہ کہے گا شیعہ تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی، تمہارے قاری کی سمجھ بھی نہیں آتی، زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو۔ میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے اور جواب سن لے، ہم شیعہ پاگل نہیں، قرآن سے واقف نہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں لفظ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں۔ ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا، ماتم کو حرام تو مولوی کہتا ہے، تو مولوی کا تو کام ہے 2 روپے لے لیا حلال کو حرام کر دیا۔ نہیں تو ہاں جتنی حرام چیزیں نا اللہ بائی نے ان کا نام لے کے قرآن میں کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار، تم پہ حرام ہے خون، تم پہ حرام ہے سور کا گوشت، تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز، تم پہ حرام ہے شراب، تم پہ حرام ہے جوا، یعنی جتنی حرام چیزیں نا اللہ نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی۔ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے، شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے۔ بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں کئی مائی کلال مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا ماتم شبیر حرام ہے، ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب اللہ ماتم حرام کرتے تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا ہے کہ تیرے کہنے سے ماتم کو چھوڑ دیں؟ تجھے بتاؤں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا۔ رکھا مولویوں کے سر پہ قرآن کروایا یا نہیں کروایا؟ تیری 2 کتابیں گواہ ہیں، ایک کا نام ہے تاریخ طبری، دوسرا نام ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب۔ ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس وقت تمام مدینہ ماتم کدا بن گیا۔ مدینے کے ہر گاہ سے رونے کی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے، تو نبی نے بعضی ما حمزہ فلا بواکیلا، افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں۔ لکھا اس بات کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا، اس جگہ پہ آئیں جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی، امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا۔ میں تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ دونوں عالم لکھے، ماتم بھی کیا، نوحہ بھی پڑھا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے، چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے، رسول قریب آئے، جو عورت ماتم کر رہی تھی، نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہو میرے چچا کا ماتم کرنے والیو سن لو، رضی اللہ عنکن وعن اولادکن، اے ماتم کرنے والیو تم پہ بھی اللہ راضی، تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی۔ دیکھنا ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے۔ اگر تو نہیں سمجھا اس نبی کے جملے کو تو قصور میرا۔ ماتم کر رہی ہے ماں، اولاد نے تو کیا ہی نہیں،
اچھا میں ایک ٹچ پیچھے جاتا ہوں. صلح حدیبیہ کے میدان کے اندر جس بندے نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا, کلمہ پڑھا ہے اور بیعت پہ پورا رہ کے مر گیا ہے, اللہ کہتا فقط میں اس بندے پہ راضی ہوں, اس کی اولاد پہ نہیں. اب دیکھ ماتم کر رہی ہے ماں, نبی کیا فرما رہے ہیں, رضی اللہ عنکن وعن اولادکن. اے ماتم کرنے والی ہو, تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی ہے. اولاد نے تو ماتم ہی نہیں کیا. اور ایک روایت میں لکھا کہ نبی نے ماتم کرنے والی یوں کو 7 پشتوں تک دعا دی ہے, 7 نسلوں تک. اس کی عربی بات یوں ہے, نبی نے دیکھا ماتم ہو رہا ہے, نبی قریب ہے, لقد رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولادکن وعن اولادکن وعن اولادکن وعن اولادکن وعن اولادکن. اے ماتم کرنے والی ہو, تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی, ان کی 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 اولاد پہ بھی اللہ راضی. اگر مراتم حرام ہوتا تو نبی 7 نسلوں کو دعا کیوں دیتا؟ نبی نے دعا دے کے ثابت کر دیا رضی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کا ماتم کرے. اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جو شہید کا ماتم کرے. میرے بھائی بتاؤں, جب کہیں مولوی کی پیش نہ جائے, کہتا چھوڑو ان شیعوں کو, ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا, بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا, میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا. اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو میں بتا دوں گا کس نے حسین کو شہید کیا, اور میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی غلط ثابت کرے, منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا, شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. یہ دعویٰ میں نے کیا ہے, وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو. جتنے سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے, مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ اس نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ جتنے سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, لکھا ابن اشعث وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ پہلا قاتل ہے, یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس. انس بن نقشی صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا. اجرکم اللہ. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے, اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا, اور تیر مار کر بڑے فخر سے میدان میں جھوم جھوم کے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا, میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے. یہ تیسرا قاتل ہے. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر. میں تو نام لے گیا, آپ نے سن لیا. مدارج النبوت میں لکھا یہ خود صحابی رسول ہے, پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا کربلا میں. لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر, جس کا لقب تھا شبیہ رسول, شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری سی. پانچواں قاتل ہے یزید بن معاویہ. تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے, اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے. آج تجھے بتاؤں کربلا کے اندر حسین کا ماتم کس نے کیا ہے اور ماتم سے منع کس نے کیا ہے. تیری کتاب ہے البدایہ والنہایہ, لکھنے والا عماد الدین بن کثیر دمشقی میں فتح اللہ کا تیارہ, شیعوں پر کود کر برسنے والا, اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے. ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے, ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے, ماتم سے منع کیا خولی لعین نے. کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتے ہیں جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے, بیٹا سجاد
ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے